اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوسی کے گھر کی جو کھجور ہے نا، وہ ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں اس کی یعنی جب کھجوریں لگتی ہیں تو وہ ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں گرتی ہیں کچھ اس کی شاخیں، تو وہ میرے بچے اٹھا کر کھاتے ہیں، تو ہم غریب لوگ ہیں، تو کھجور والا جو ہے نا بھاگ کے آتا ہے، وہ کھجوریں ہمارے بچوں کے منہ سے بھی انگلیاں ڈال کے نکال لیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، وہ بیسیکلی ایک منافق شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کھجور کا درخت ہے مجھے دے دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ کتنا خوبصورت سودا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بدبخت تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ کے چلا گیا۔ محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت آپ دے دیں گے، لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ کیسے جنت بٹ رہی ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے، ہمارا بھی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں کہ معاملہ ہو جائے، اللہ سونا قبول کر لے کوئی عمل۔ تو وہ صحابی اٹھے، اس منافق کے پیچھے چلے گئے، تو گھر جا کر اسے بلایا، اس کا بھائی بات سنو، یہ درخت جو ہے کھجور کا تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو اگر بیچنا ہوتا وہاں دے دیتا، میں اس کو دینا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب مفہوم کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ظاہر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بتا اس کی کیا قیمت ہے۔ اس نے ایسے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ تم مجھے اپنا باغ دے دو، سارا باغ، تو یہ کھجور کا درخت لے لو۔ باغ میں فرماتے ہیں کہ 600 کھجور کے درخت تھے، اور بڑی یعنی اچھی نسل کی کھجوریں ہوں گی، اور وہاں تو ماشاءاللہ جو صحابہ تھے ان کا زیادہ بزنس ہی کھجور کا تھا مدینہ شریف میں۔ تو انہوں نے فرمایا، جو صحابی تھے ابو دہدہ، انہوں نے کہا کہ سودے سے فروغت نہیں؟ وہ کہنے لگا میں پاگل ہوں، 600 کھجوروں کا میرے درخت میں رہے، پورا باغ ہے، تو میں کیوں کر اس سے مطلب پھروں گا؟ تو
صحابی نے فرمایا ابو دردہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سودا منظور ہے، سارا جو باغ ہے تیرا ہوا اور یہ کھجور کا درخت میرا ہوا۔ سودا طے ہو گیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے، یہ بھی باغ کی کمائی ہے۔ دیکھو نا کیسی امانت ہے۔ بات تو کھجوروں کے سودے کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اسی کو، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور باغ کا اندر اس میں ڈال کے باہر سے اپنی بیوی کو بلایا کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، ہم نے یہ باغ بیچ دیا ہے، اس کا سودا ہو گیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیسا سودا ہو گیا؟ تو اس نے اس کے تفصیل بتائی۔ تو بیوی بھی دیندار تھی، وہ بچوں کو لے کے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دردہ کیسے سودا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا سارا باغ جس میں 600 کھجوروں کے پودے ہیں، وہ سارا باغ اس کھجور کے بدلے میں اسے سودا کر کے نہ اس کو باغ دے دیا اور کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میرا بھی سودا پہلے سے بدل گیا ہے، یعنی پہلے تو کھجور کے بدلے کھجور کی بات تھی نا کہ تم لے دو، تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا، تو چونکہ اب آپ نے سودا بڑا کر لیا ہے تو پھر میرا بھی سودا بدل گیا ہے۔ اور فرمایا میرے ساتھی، میرے صحابی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دردہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے کہ اس صحابی کو 2 چیزیں مطلب اس کے ذہن میں آئیں جو بظاہر نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے دکھ ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، اسے مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، فرما رہے ہیں، اور سودا بہت ہی قیمتی ہے، تیری ایک کھجور کے بدلے جنت میں کھجور مل رہی۔ تو دوسرا یہ کہ ان کا چلو وہ تو یعنی اس کی قسمت میں نہیں ہے تو میں اپنی قسمت زبا کے دیکھ لیتا ہوں جی۔ تو اس نے سارا باغ دے کے، جنہیں دیکھو یقین کی بات ہے، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، یقین صادق والے ایسے عمل کرتے ہیں جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نفع حاصل کرنے والا بنائے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث مبارکہ ہوتی ہیں کہ ایسا کر دو تو بخشش تیرے لیے ہو جائے گی۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور وہ کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دے رایتاً، یعنی کہ اس سے ہدیہ وغیرہ نہ لے، دودھ پینے کے لیے اسے دے دے تو اس کے بدلے میں اس کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش فرما دیں گے۔ اب یہ ایک عمل ہے، تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی غریب عزیز رشتہ دار کو بکری دودھ والی دے سکتے ہیں کہ وہ اس کا دودھ پیے۔ دنیا میں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر اتنی بڑی جنت جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس کا وعدہ مل جائے، اس کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو پھر وہ سودا کر لینا چاہیے میرے دوست۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔